سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت سے وابستہ افراد کے لیے بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور صحت کارکن بھی مزید طبی معلومات حاصل کر کے بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ نیکروسس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، یعنی کہ نیکروسس کیا چیز ہے، کس طرح جسم کے سیلز اور خلیے جو ہے ان کی موت واقع ہوتی ہے اور ان کا گلنا سڑنا کس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پورا جسم، انسانی جسم جو ہے سیلز کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹریلینز کی تعداد میں سیل جو ہیں وہ ایک انسانی جسم کے بنانے کا سبب ہیں اور ان کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ جسم کے مختلف ٹیشوز جن کو بافتیں کہا جاتا ہے وہ مختلف کام انجام دینے کے لیے جسم کے اعضاء، جسم کے آرگن بناتی ہیں اور ان آرگنز کی جو سیل ہیں، ہر آرگن کے سیل دوسرے آرگن کے سیل سے، دوسرے جسم کے اعضاء کے سیل سے مختلف ہوتے ہیں۔ جگر کے سیل جو ہے دماغ کے سیل سے اور دماغ کے خلیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جسم میں جو مسلس ہیں یا پٹھے ہیں ان کے سیلز مختلف ہوتے ہیں، ہڈیوں کے سیل مختلف ہوتے ہیں اور ان سب کو غذائیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیلز یعنی خلیات کو زندگی کے لیے انہیں غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غذائی ضرورت بذریعہ خون وہ پوری ہوتی ہے۔ خون کی سپلائی اگر جاری نہ رہے اور رک جائے تو اس حصے کی خلیاتی یعنی کہ سیلز کا مجموعہ یعنی کہ ٹیشوز مردہ ہونے لگتی ہیں۔ نیکروسس کا مطلب ٹیشوز کا مقامی طور پر مردہ ہو جانا یا زندہ جسم سے منسلک اور جڑے رہنا نیکروسس کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں اس اسٹیج پہ کہ کسی بھی جسم کے حصے میں خون کی سپلائی رک گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے سیلز جو ہے نا مردہ ہونے لگتے ہیں، اس کو نیکروسس کہتے ہیں۔ کچھ ٹرمینالوجی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکروبائیوسس کیا ہے۔ نیکروبائیوسس ایک ترجیحی عمل ہے جس میں خلیوں کی یعنی کہ سیلز کی کارکردگی اور حیات منتقع اور ختم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کو نیکروبائیوسس کہتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹیجز سیلز کو مردہ ہونے کے درجے پہ لے جاتی ہیں ان اسٹیجز کو نیکروبائیوسس کہتے ہیں۔ غیر طبعی اجزاء کا خلیوں یعنی کہ سیلز میں جمع ہو کر ان کی خاصیتی اور ان کی کام کرنے کی صلاحیت کی کمی کا سبب بنتا ہے، جس سے خلیوں یعنی کہ سیلز کی حیات یعنی زندگی اور اس کی کارکردگی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کو بھی نیکروبائیوسس کہتے ہیں۔ نیکروسس کی اقسام کتنی ہیں یعنی کہ ورائٹیز آف نیکروسس۔ نیکروسس یعنی خلیوں کی مقامی موت کو درجہ ذیل یعنی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اہم جو ہے اسے کوگولیشن نیکروسس کہتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر ہے کیزیشن نیکروسس۔ نمبر 3 لیکوفیکشن نیکروسس۔ نمبر 4 فیٹی نیکروسس۔ نمبر 5 ٹرامیٹک نیفروسس۔ نمبر 6 ٹاکسک نیکروسس۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتائیں گے کہ مختلف جو نیکروسس ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں۔ کوگولیشن نیکروسس کی اس قسم سے یعنی کہ سیلز کا پروٹوپلازم بہت زیادہ ٹیمپریچر کے باعث
ختم ہو کر جم جاتا ہے۔ پروٹوپلازم کیا ہے؟ پروٹوپلازم جو ہے خلیوں کے اندر ایک مایع ہوتا ہے اور زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کے سارے افعال، ان کے سارے کام جو ہے سیلز کے اندر جو پرفارم کیے جاتے ہیں وہ پروٹوپلازم میں ہی ہوتے ہیں۔ سیلز کے بارے میں آپ پورا مضمون جو ہے ہماری ویب سائٹ پر جسم کے عجائبات میں اچھی طرح سن سکتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کا سیل کس طرح کام انجام دیتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ سب معلومات آپ کو ہوں تو پھر اس کے بعد میں ان کے امراض کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے گا۔ خلیات کے پروٹوپلازم یعنی کہ سیلز کے پروٹوپلازم کے جمنے کا باعث زیادہ ٹیمپریچر یا کسی حصے جسم کا اچانک خون کی سپلائی رک جانے سے پیدا شدہ رکاوٹ کے باعث سیلز کا پروٹوپلازم مردہ ہو جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے۔ اس جماؤ کے باعث اس قسم کے نیکروسس کو کوگولیشن نیکروسس یا جماؤ کرنے والا نیکروسس کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لنگز، کڈنیز اور اسپلین کے مقام پر دیکھنے میں آتا ہے۔ دوسرے درجے پہ کیزیشن نیکروسس۔ کیزیشن نیکروسس کیا ہے؟ اس قسم کی نیکروسس میں پنیر جیسا مادہ، سفید پنیر جیسا مادہ متاثرہ جسم کے حصے میں زخم سے رستا دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکروسس کی یہ قسم ٹی بی اور سفلس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ متاثرہ جگہ پر ٹوبرکلوسس یا سفلس کا بیکٹیریا اپنا انفیکشس عمل سے ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس سے متاثرہ مقام کے زخموں میں پنیر جیسی صاف چیز دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسی حالت کو کیزیشن نیکروسس کہتے ہیں۔ ٹی بی کا جرثومہ جسم کے اندر داخل ہو کر اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اس پر جو ہے جسم کے جو دفاعی نظام کے سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، حملہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سیلز میں اس بیکٹیریا کی ایسی خاصیت ہے کہ عام جو وائٹ سیل ہیں، جو سفید جسیمے ہیں، جو خون کے دفاعی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے اور وہ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ یہ عمل جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد خون کے بڑے سیل جن میں میکروفیجز ہوتے ہیں، وہ میکروفیجز آ کے ٹی بی کے جرثومے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو ختم نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد وہ سیلز میکروفیجز بڑے سائز میں تبدیل ہونے لگتے ہیں اور جن کو جائنٹ سیل کہا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کے بعد کچھ ایک ایسا امیونولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے کہ جو مادہ ان سیلز کے ساتھ اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم جو ہے وہ چیز لائک، پنیر لائک مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس جگہ کے سیلز جو ہیں وہ کیزیشن نیکروسس کی وجہ سے وہ ٹیشوز اور وہ بافتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس قسم کے پروسیس کے بعد یہ عام طور پر کیزیشن نیکروسس لمف نوڈ اور لنگس میں دیکھا جاتا ہے۔ لمف نوڈ میں بھی کیزیشن نیکروسس ہو سکتا ہے اور لنگس میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیزیشن نیکروسس کی وجہ سے لنگس میں کیویٹیز بن جاتی ہیں، خالی جگہیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کے اندر ان کی سانس لینے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مزید جو نیکروسس کی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ہم اگلے مضمون میں آپ کو بتائیں گے۔